کہ جہاں میں گزارش کروں ایک بڑے انٹلیکچوئل سے، ایک بڑے تھنکر سے، ہمارے عہد کے ایک بہت سنجیدہ شاعر سے، اور آج کے اس مشاعرے کے، اس محفل کے صدر عالی وقار جناب ڈاکٹر عبداللہ صاحب سے. ایسی ہی محفلیں انہوں نے دہائیوں سے امریکہ میں سجائی ہوئی ہیں. میں بہت محبت کے ساتھ بہت شکریہ. کتنے منٹ بچ گئے؟ 15-20 منٹ. نہیں یہ مت کہیے، تو جھوٹ ہے. سب سے پہلے تو میں جو مجلس ہے فخر بحرین کی، ان کے اراکین اور خصوصی طور پر شکیل صاحب کا مشکور ہوں کہ مجھے سپاس نامہ بھی دیا اور میری عزت افزائی کی صدارت کے لیے. تو اگر یہ مشاعرہ کامیاب نہیں ہوتا تو میں آئندہ کوئی صدر نہیں مجھے بناتا. اس لیے مجھے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ مشاعرہ جو ہے بہت کامیاب ہوا. دوسری بات یہ کہ مشاعرے میں سے پہلے جو آصف صاحب کی کلمات تھے نصیحت آمیز، بہت اچھے، اور تمام لوگوں نے اچھے اچھے اشعار سنے. آپ نے، میں سب پہ تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ وقت کم ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی مشاعرے کے دھندے میں تقریباً 1975 سے ہوں، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک کامیاب ترین مشاعروں میں اس کا شمار ہوگا. دوسری بات، ایک اطلاع یہ کہ ابھی تک آپ خوبصورت غزلیں سن رہے تھے، مجھے غزل کہنی نہیں آتی. بقول سردار جعفری میں بھی نظموں کی زمین پر رینگ رہا ہوں، غزل کے آسمان تک رسائی نہیں ہوئی میری. تو مجھ سے آپ نظمیں سنیے اور جہاں کہیے گا میں رک جاؤں گا. ارشاد سر، ارشاد. پہلی نظم کا عنوان ہے چاہتا ہوں کہ تجھ کو نظم کروں. یہ نظم میں شکیل صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. چاہتا ہوں کہ تجھ کو نظم کروں، پھول سے کھل اٹھے ہیں نظروں میں، مشک سی گھل گئی ہے سانسوں میں، نور سا بھر گیا ہے آنکھوں میں، حرف الجھے ہوئے ہیں سوچوں میں، نور کو کیسے حرف میں ڈھالوں، پھول کو کیسے شعر میں گوندھوں، مشک کو کیسے نظم کر ڈالوں، دیر سے ہاتھ میں قلم تھامے میں تیرا نام لکھے جاتا ہوں، بس تیرا نام ہی مکمل ہے، اس سے بہتر بھی نظم کیا ہوگی. شکریہ. دوسری نظم کا عنوان ہے وہ ہاتھ. میرے بچپن میں سر پہ میرے ایک محبت بھرا ہاتھ تھا، مثل سائے کہ جو تھا کڑی دھوپ میں، اور اندھیروں میں جو ہاتھ تھامے میرا ہر گھڑی ساتھ تھا. بھاگ جائے میری نیند جب خوف سے، اپنے کمرے میں تنہا مجھے ڈر لگے، ایک آواز جس پہ یقین تھا مجھ سے چپکے سے کہتی تھی ڈرنا نہیں دیکھو میں پاس ہوں. ڈرنا نہیں دیکھو میں پاس ہوں. کیسا لہجہ تھا، لوری کے مانند آنکھوں میں گھل جاتا تھا اور گوتم کو نروان مل جاتا تھا. کیسا لہجہ تھا، لوری کے مانند آنکھوں میں گھل جاتا تھا اور گوتم کو نروان مل جاتا تھا. آج جب میں پریشان ہوں، کتنی راتوں کا جاگا ہوا، میری آنکھیں بھی پتھرائی ہیں، جسم بھی درد سے چور ہے، ذہن سوچوں سے معذور ہے، دل زیادہ ہی رنجور ہے، اور وہ ہاتھ مجھ سے بہت دور ہے. اور وہ ہاتھ مجھ سے بہت دور ہے. منتظر ہوں میرے ماتھے پہ پھر سے کوئی ایک ہتھیلی دھرے اور دھیمے سے لہجے میں مجھ سے کہے ایسے گھبراؤ مت دیکھو میں ساتھ ہوں. کیا کہنے ایسے گھبراؤ مت دیکھو میں ساتھ ہوں. گو کہ اب ایسی باتوں پہ شاید کبھی بھی یقین نہ کروں، پر بہل جاؤں گا اور سو جاؤں گا. واہ 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 واہ. اور پڑھوں میں؟ جی یہ بھی اچھا، اس کا نظمہ ہے، اس کا عنوان ان کہی باتیں، جو میری دوسری کا تمام شعراء کرام سے. ارشاد سر.
ابھی میں پڑھ رہا ہوں. میں اس کی انکہی باتیں سمجھتا ہوں وہ سب باتیں جنہیں الفاظ کا جامہ پہن کر نطق سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ملتا. وہ باتیں جو کبھی آواز کے سنگیت پر رقصاں نہیں ہوتی. سمجھتا ہوں وہ سب دکھ بھی جو دل کے ہر نہا خانے کی تاریکی میں چپ سادھے کھڑے ہیں، مگر جب بھی وہ تنہائی کے ایک نمناک لمحے میں اداسی کی حزین چادر لپیٹے ایک گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی چپ چاپ بیٹھی ہو، تو رخساروں کی بوڑھی جھریاں، ماتھے کی ساری سال خوردہ سلوٹیں مجھ سے صریحاً بات کرتی ہیں. وہ باتیں دکھ بھرے قصے جو دنیا کی سبھی مائیں وطن سے دور بیٹھے اپنے بچوں سے چھپا کر دل میں رکھتی ہیں. چھپائے لاکھ وہ پر تکلم سے بھری اس کی خاموشی میں نہا وہ انکہی باتیں اترتی ہیں میرے سینے میں چپکے سے، ڈھلکتی ہیں میری آنکھوں سے اشکوں کی روانی میں. میں بدقسمت ہوں، بے بس ہوں، فقط دامن بھگو سکتا ہوں اور پردیس میں بیٹھا ہوا کچھ کر نہیں سکتا. کیا کہنے واہ 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 واہ. جب آپ کچھ دوسری طرح کی نظم سنیے. میں ایک نظم ہے خزانہ اور سانپ. بڑے بوڑھے بتاتے تھے زمیں کی کوکھ میں لاکھوں خزانے دفن ہوتے ہیں، مگر ہر ایک خزانے پر کوئی ایک سانپ پہرے دار بن کر مستعد بیٹھا ہی رہتا ہے، پھٹکنے ہی نہیں دیتا کسی کو بھی قریں اپنے. خزانے جوں کہ تو رکھے ہوئے ہیں کتنی صدیوں سے. یہ باتیں سن کے ہم بچے بہت ہی خوف کھاتے تھے. وہ پھنہر سانپ سیم و زر کے صندوقوں پہ کڈلی مار کر بیٹھے ہوئے ہم کو نظر آتے تھے خوابوں میں. بڑی تیزی سے بدلا ہے زمانہ، وقت کے چکر نے ہم کو ایک نئی دنیا دکھائی ہے. کہاں وہ اپنے بچپن کی خیالی داستانیں اور کہاں یہ سائنسی تہذیب جس میں بینک ہیں، قرضوں پر مبنی ایک معیشت ہے. عجب سودے ہیں عربوں کے جو کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں. یہاں پہ ہر کوئی الجھا ہوا ہے کاغذی دولت کمانے میں، مگر جو بات بوڑھوں سے سنی تھی وہ اس تہذیب میں بھی ایک صداقت ہے. یہاں بھی ہر بڑی سرمایہ کاری کے خزانے پر، یہاں بھی ہر بڑی املاک پر ایک سانپ اپنا پھن اٹھائے پہرے پہ بیٹھا ہے، پھٹکنے ہی نہیں دیتا کسی کو بھی قریں اپنے. اچھا ایک نظم سنیے، دعا اور دعا. ضعیف و نزار ایک اندھا بھکاری، کیا کہنا. گزشتہ کئی سال سے غم کا مارا خدا سے یہی ایک دعا مانگتا تھا کہ مولا مجھے میری بینائی دے دے، میں بھی تو اس کی چکا چوند دیکھوں. سنا ہے یہ دنیا بڑی دلربا ہے. ادھر ایک جوان شہر کی سڑک پر کھڑا آنکھ پر ہاتھ رکھے خدا سے یہی ایک دعا مانگتا تھا کہ مولا بہت دیکھ لی میں نے تیری یہ دنیا، فریب نظر ہے یہ سب شان و شوکت، نہا پس پردہ اس روشنی کے، غلاظت کثافت قدورت کے منظر انہیں دیکھ کر تھک گیا ہوں خدایا، میری آنکھ کی روشنی مجھ سے لے لے. واہ 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 واہ. سٹی نہیں. میں دو نظمیں اور سنا دیتا ہوں. ایک نظم ہے گرسارے زندہ رہنے کے. عمر کی اس منزل پر اب بھی میرے قدموں کی نگری میں کتنی راہیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن میں خود مست مسافر راہ وہی لے لیتا ہوں جس پر سوچ مجھے لے جائے. شاید یہ بھی سچ ہے لیکن عقل و عمل کے سارے طریقے گرسارے زندہ رہنے کے یہ جیون ہی سکھلاتا ہے. میں سچ مچ کا ایک گاؤدی بدھو، گاؤں کی گلیوں کا ایک بالک. ویسے یہ فیکچول اسٹیٹمنٹ تھا. میں سچ مچ کا ایک گاؤدی بدھو، گاؤں گلیوں کا ایک بالک، ایک کچے آنگن کا پالا،
کھیتوں کھلیہانوں میں کھیلا، اوک سے پانی پینے والا، پگڈنڈی پر چلنے والا. یہ شکیل صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں میں. پگڈنڈی پر چلنے والا، صدیوں پرانی بھولی بھالی قدروں کی ایک وزنی گٹھری اپنی پشت پہ کب سے لا دے، نئے تمدن کی سڑکوں پر دوڑ کے چلنے کی کوشش میں گرتا پڑتا مارا مارا چلتے چلتے تھک سا گیا ہوں. ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ. گرتا پڑتا مارا مارا چلتے چلتے تھک سا گیا ہوں. میرے گاؤں کے سب بوڑھے بن گدی ہی ایک راجا تھے، سب کے دل میں قدر تھی ان کی، سب کے ہی بابا کاکا تھے. نئے تمدن کی نگری میں جوں جوں جس کی عمر بڑھے ہے، تو اس کا مان گھٹے ہے. نئے تمدن کی نگری میں جوں جوں جس کی عمر بڑھے ہے، تو اس کا مان گھٹے ہے. بابا کاکا ماما چاچا نرسنگ ہوم کے باسی بن کر ایک اکیلے بیٹھ کے دن بھر رہ تکتے ہیں. کب عبداللہ جیسا گاؤں کا کوئی بالک صدیوں پرانی قدروں کی ایک وزنی گٹھری پشت پہ لا دے، پاس آ کر ان کو پہچانے، کچھ ایک گھڑیاں ساتھ گزارے، دل بہلائے اور دعا لے. واہ 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 واہ. لیکن میری آنکھوں کو بھی جگمگ کرتی چکا چوندھ یہ دھیرے دھیرے بھانے لگی ہے. میں بھی اب یہ وزنی گٹھری دور پٹک کر ہلکا ہو کر چلنے کی خواہش رکھتا ہوں. سچ ہے یا جھوٹ ہے یارو، عقل و عمل کے سارے طریقے گرسارے زندہ رہنے کے یہ جیون ہی سکھلاتا ہے. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ. اچھا، میں چھوٹی چھوٹی آپ کو زندگی کی راہوں میں ساتھ چلنے والوں سے بات چیت ہوتی ہے، راہ و رسم بڑھتی ہے، راہ و رسم چپکے سے دوستی میں ڈھلتی ہے. ہاتھ تھامے ہاتھوں میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک یقین سا ہوتا ہے ساتھ ساتھ چلنا ہے، ایک سمت جانا ہے. وقت کچھ گزرتا ہے، پھر پتہ یہ چلتا ہے زندگی کے میلے میں اور بھی جمیلے ہیں. کوئی سست ہوتا ہے، کوئی تیز چلتا ہے. سست تیز قدموں کے بیچ ایسا ایک جنگل فاصلوں کا اگتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے، ساتھ چھوٹ ہائے جاتا ہائے 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 ہائے. ہے. جنگلوں کے باہر پھر اور لوگ ملتے ہیں، اور دوست بنتے ہیں، ساتھ ساتھ چلنے کو، ایک دن بچھڑنے کو. کیا کہنے. سوچتا ہوں میں اکثر زندگی کی راہوں میں دوست ایک ملتا ہے، دوسرا بچھڑتا ہے. زندگی کا وہ حصہ دوست کے بچھڑنے پر ساتھ اس کے جاتا ہے، پھر نہیں پلٹتا ہے، کس طرف کو جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. بس کروں کہ صاحب میں سناؤں؟ اور اچھا میں سنیے. اب دوسری طرف ایک نظم ہے، ٹی بیگ. چھلنی کاغذ کے ٹی بیگ میں چائے کی پتی، اور ٹی بیگ کے اوپر چمکیلی پنی کے رنگ برنگے ریپر ایک ڈبے میں سجے ہوئے سے آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں. ہائے 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 ہائے. لیکن چائے کی رنگت، اس کی خوشبو، ذائقہ اس کا تبھی پتہ چلتا ہے ہم کو جب چھلنی کاغذ کے ٹی بیگ سے گرم ابلتا پانی قطرہ قطرہ دھار میں گرتا پیالی کی تہ میں کچھ ہلکا کچھ گہرا رنگ جماتا چائے میں تبدیل ہوا ہو. پھر پیالی سے اٹھتی خوشبو بھاپ کی صورت ناک کو چھو لے، اور پیالی ہونٹوں تک آ کر کیا کیا امرت ڈنک لگائے. آج سویرے چائے بناتے وقت نہ جانے کیوں یہ بیٹھا سوچ رہا ہوں، چائے کے باغ سے آئی پتی اور شہروں میں بستے انسان آپس میں کتنے ملتے ہیں. انسانوں کی بھی اصلی رنگت ان کی خصلت، ان کی عادت اور ان کے کردار کی خوشبو سے ہم واقف تب ہوتے ہیں جب وہ وقت کے کھولتے پانی میں گر کر غوطے کھا کر اپنا اصلی رنگ دکھائیں. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. ایک نظم اور سن لیے. جھیل میں گر ایک پتھر پھینکیں، پانی کا تنچیر کے پتھر جھیل کی تہ میں رک جائے گا. پانی کو جب چوٹ لگے گی
کرب سے پانی کے ماتھے پر درد کی لہریں اٹھائیں گی، شور مچا کر بین کریں گی، دھیرے دھیرے خاموشی میں کھو جائیں گی۔ لیکن جھیل کی تہ میں بیٹھا حملہ آور پتھر اکثر چوٹ کی یاد دلا کر درد کو تازہ کر ڈالے گا۔ تیری باتیں پتھر جیسی، وہ میرا دل ہے جھیل سمان۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ایک نظم اور پڑھ، میں ذرا سی یہ گمبھیر نظم ہے لیکن میں سنا دیتا۔ گڈریے اور بھیڑیں، میری الٹی سیدھی سب نظموں کا ٹائٹل۔ اگر میں کہوں یہ کہ ہم سب گڈریے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ گڈریے ہیں ہم سب، محافظ ہیں بھیڑوں کے جو ہم کو جان سے بھی زیادہ ہیں پیاری۔ یہ بھیڑیں رواجوں کے فیتوں سے باندھے ہوئے ان عقیدوں کی جو ہم کو اسلاف سے کرم خوردہ کتابوں میں لکھے ہوئے مل گئے ہیں۔ یہ جو آصف صاحب نے تقریر فرمائی، اگر میں کہوں یہ کہ ہم سب گڈریے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ گڈریے ہیں ہم سب، محافظ بھیڑوں کے جو ہم کو جان سے بھی زیادہ ہیں پیاری۔ یہ بھیڑیں رواجوں کے فیتوں سے باندھے ہوئے ان عقیدوں کی جو ہم کو اسلاف سے کرم خوردہ کتابوں میں لکھے ہوئے مل گئے ہیں۔ یہ بھیڑیں توہم پرستی کی جن کو پچھل پائیوں کی طرح، چڑیلوں پچھل پائیوں کی طرح نسل در نسل ہم اپنا خون پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ بھیڑیں کرامات و جادو فسوں کی جو پیروں کی قبروں سے، اوباش بدکار گنڈا فروشوں سے، سنتوں سے بھکتوں سے تعویذ ٹونے کی ٹکیا سے لے کر تبرک سمجھ کر پہنتے رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ یہ بھیڑیں جنہیں ہم اپنا خون پیش کر دیں، یہ بھیڑیں کرامات و جادو فسوں کی جو پیروں کی قبروں سے، اوباش بدکار گنڈا فروشوں سے، سنتوں سے بھکتوں سے تعویذ ٹونے کی ٹکیا سے لے کر تبرک سمجھ کر پہنتے رہے ہیں۔ یہ بھیڑیں جنہیں ہم نے رنگوں زبانوں میں ذاتوں میں رکھ کر انہیں اعلیٰ ادنا کے درجوں میں بانٹا۔ گڈریے ہیں ہم سب، یہ بھیڑیں یقیناً ہماری ہی جاگیر تھیں، پر غلط اس میں کیا ہے اگر میں کہوں یہ کہ ہم تو گڈریے تھے لیکن ہم ہی نے رواجوں، عقیدوں، رواجوں، توہم پرستی کی ان کالی بھیڑوں کو اپنے سروں پر مسلط کیا ہے۔ یہاں تک کہ بھیڑیں جو کل تک بھیڑیں وہی بدل کر وہی اب گڈریے بنی ہیں، اور یہاں تک کہ ہم جو گڈریے تھے کل تک وہی آج بھیڑوں کی کھالوں کو اوڑھے ہوئے چر رہے ہیں۔ میرے خیال سے بہت ہو گیا۔